اس دور کو یاد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 70 سال کی عمر میں اور ایک روایت کے مطابق 92 سال 92 ایئرس اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ دعائیں مانگتے رہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں اولاد سے نوازا، رب کائنات پروردگار عالم اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی ایسی کہ اللہ اکبر جن کے چہرے میں چاند کے جلوے نظر آتے تھے، جن کے چہرے میں چاند کے جلوے نظر آتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ ابھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوکھ میں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تھی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، او میرے محبوب، او پیارے خلیل، اے میرے پیارے خلیل، اپنے بیوی بچے کو لو اور ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں سنسان بیابان ہے، جہاں چٹیل میدان ہے، جہاں آدمیوں کی آبادی نہیں ہے، جہاں پر پانی کے چشمے بھی نہیں ہیں، ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ۔ حضرات، ہم کہتے ہیں کہ مصیبت میں گرفتار ہے، صاحب یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ رب فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، رب کائنات پروردگار عالم کا اعلان ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا رب کائنات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، انہیں انہی پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا، انہیں اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے امتحان لیا جائے گا۔ قربان جائیے، یہ حج اور قربانی جن کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کا امتحان لیا، آپ نے جان کا امتحان دیا اور کامیابی حاصل کی، مال کا امتحان لیا، آپ نے مال کا امتحان دیا اور کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ اولاد کا امتحان لیا، آپ نے اولاد کا امتحان دیا اور کامیابی حاصل کی۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو لیا اور وہیں پر آ کر کے چھوڑ دیے۔ آج جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، اس جگہ پر کوئی شہر نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی آباد نہیں، صرف چٹیل میدان تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو چھوڑا اور جانے لگ گئے، حضرت حاجرہ نے پلٹ کر کے سوال کیا تھا، اے میرے سرتاج، او میرے شوہر نامدار، اس سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار، دو بار، جب 3 بار ہو گئے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے شوہر نامدار، آپ ہمیں یہاں پر کس کے سہارے کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ رب کریم کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کچھ کھجوریں اور کچھ پانی دے کے جا رہے تھے، جب یہ جملہ سنا کہ کیا یہ رب کریم کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو میری پیاری ماں بہنوں، تم بھی غور کرنا، صبر کرنا سیکھو۔ حضرت حاجرہ نے کہا تھا، میرے شوہر
پھر آپ ان کھجوروں کو لے کر کے جائیے، ان کھجوروں کو بھی لے کر کے جائیے، پانیوں کو بھی لے کر کے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیوں اے میری شریک حیات ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے سرتاج، جس رب کائنات نے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جانے کا حکم فرمایا ہے، جو پروردگار عالم نے ہمیں 70 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا ہے، وہی رب کائنات اس چٹل میدان میں ہمیں کھانا بھی کھلا سکتا ہے، پانی بھی پلا سکتا ہے، ہمیں کھانا بھی کھلا سکتا ہے، پانی بھی پلا سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، گاہے باگاہے آتے تھے، گاہے بگاہے آتے تھے، دیکھ کر کے جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے ملت کے مسلمان بھائیوں، جب چھوڑ کر کے چلے گئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دن جب گزر گئے، کئی دن گزر گئے، بچے کو پیاس کی شدت نے تڑپایا، ماں کے پستان سے دودھ بھی خشک ہو گئے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں سے بیٹے کا دکھ، بیٹی کی تکلیف کب دیکھی جاتی ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے پانی کے لیے پانی تلاش کرنے نکل گئے۔ آج جہاں پر 2 پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ ہے، ان پہاڑیوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ رب کائنات پروردگار عالم کی نشانیاں وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پہلے کے لوگ پانی اس طرح سے تلاش کرتے تھے، جہاں پر پرندے دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے وہاں پر پانی ہوگا، یا جہاں پر ہریالی نظر آتی تھی سمجھ جاتے تھے وہاں پانی ہوگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاجرہ صفا پہاڑی پر گئی، پھر مروہ پر گئی، دل گھبرایا، بیٹے کی کیا حالت ہے، پھر بیٹے کے پاس آتی ہے، بیٹے کو دیکھ لیتی ہے، پھر صفا پہاڑی پر دوڑ کے جاتی ہے، پھر وہاں سے مروہ پہاڑی پر دوڑ کے جاتی ہے، پھر بیٹے کے پاس آتی ہے۔ اس طرح سے 7 مرتبہ چکر کاٹا حضرت حاجرہ نے۔ میرے رب کو یاد آئے، اتنی پسند آ گئی، فرمایا میرے بندے جو بھی اپنے مقدر کے ستارے کی چمک سے یہاں تک پہنچے، جب وہ بندہ عمرہ کر لے، حج کر لے، اس وقت تک اس کا حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بالکل لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حضرات، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری مرتبہ آئی تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا ہے، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پانی کو بہتے ہوئے دیکھا تو اپنی زبان میں کہا تھا زمزم، جس کے معنی ہے رک رک، تھم تھم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ امی حاجرہ اگر اس دن اس پانی کو زمزم نہ کہی ہوتی، وہ پانی پوری دنیا کو سیراب کر جاتا، وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میرا رب فرماتا ہے حاجرہ، اسماعیل کی پیشانی میں نور محمدی میں نے رکھا ہے، اگر وہ کہہ دیتے زمزم کیا ہے، آب کوثر کا چشمہ جاری کر دیتا، آب کوثر کا چشمہ جاری کر دیتا۔ حضرات، القصہ مختصر۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس پانی کو پیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو پلایا۔ دھیرے دھیرے آبادی پھیلتی گئی۔ پھر ایک وقت آیا جب رب کائنات نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل، سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو، سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ بہت لمبے واقعات ہیں، میں بالکل
جو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس جگہ پر مین پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا، اپنی بیوی سے فرمایا اے میرے شریک حیات، میں اپنے دوست کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ تو امی نے اپنے فرزند دلبند کو غسل کرایا، اچھے کپڑے پہنائے اور باپ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حضرات، اولاد کتنی بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، کسی باپ سے جا کر کے پوچھی، وہ بھی 70 سال کی عمر میں، یا ایک روایت کے مطابق 92 ایئرس کی عمر میں جو اولاد ملی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر کے چلے ہیں، اپنے فرزند کو لے کر کے چلے ہیں۔ شیطان کے پیٹ میں درد ہوا کہ اتنا بڑا کام انجام دینے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام چلے، شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا۔ آنے کے بعد کہنے لگتا ہے وہ حاجرہ تجھے پتا ہے تیرے شوہر اپنے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا وہ اپنے دوست کی دعوت میں گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا تھا بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جواب دیا پھر تو ابلیس شیطان ہے، چونکہ اگر رب کائنات کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا چیز ہے، ہزاروں اسماعیل اگر ہو میرے رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حضرات گرامی، شیطان نے جب دیکھا کہ یہاں پر داؤ نہیں چلا، ننھے اسماعیل کے پاس جاتا کہتا او شہزادے تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو کے ساتھ ہم دعوت میں جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جواب دیا کہ وہ شیطان، ایسا لگتا ہے کہ تو شیطان ہے، تو بہکانے والا ہے، شیطان ہے۔ اگر رب کائنات کا حکم ہے میری ایک جان کیا، اگر رب ہمیں ہزاروں جان عطا کر دے، ہزاروں جان ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہزاروں جان اگر ہو تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، پھر جب دونوں باپ بیٹے منی کی وادی میں قربان گاہ میں جب پہنچ گئے، شیطان نے آخری داؤ کو بھی نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ کے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ شیطان کا داؤ وہاں بھی نہیں چلا۔ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جب اس وادی پہ پہنچ گئے، اس جگہ پہ پہنچ گئے، تو باپ نے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ باپ نے بیٹے سے کہا اے بنی، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ہوتا ہے، صرف ذبح نہیں، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی،
یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بیٹے نے کہا ابا ذبح کرنے کی بات نہیں، جو آپ کو جو حکم ہوتا آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، اپنے آنکھوں میں پٹی لگا لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابو رسی کو کھول دیجئے۔ باپ نے کہا بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا آنے والے دن تاریخ میں اس جملے کو لکھا جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے زبردستی رسیوں میں جکڑ کے ذبح کیا تھا۔ رسی کھول دیجئے، ہم نہیں تڑپیں گے، بالکل صبر کریں گے۔ اللہ اللہ، یہ منظر سارے فرشتے دیکھ رہے تھے، سارے مخلوق دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور بیٹے کے گردن پہ رکھا، آسمانوں میں شور برپا ہو گیا۔ حضرت فرشتے عرض کرنے لگے مولا چشمے فلک نے تو یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ سوال تھا کہ میں نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے، آج دیکھ لے کہ ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ چھری چلائی مگر چھری چلنے کا نام و نشان نہیں لے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھری تیرا کام ہے کاٹنا، تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری نے کہا تھا الخلیل یأمرنی بالقتل والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ، رب جلیل منع کرتا ہے، اب میں کس کی بات سنوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے چھری اٹھائی، پھر سے چھری چلانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جلدی سے جنت سے دمبا لے کر کے جا، میرا خلیل آج ہماری محبت میں اس قدر غرق ہو گیا ہے کہ بغیر قربانی کیے وہ چھوڑیں گے نہیں ہے، دمبا لے کر کے جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر کے آئے، اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ میں کر دیا، دمبا رکھ دیا، قربانی ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، دمبا قربان ہو گیا۔ بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، دمبا قربان ہو گیا ہے۔ غیب سے رب کائنات پروردگار عالم نے ندا دی اور کہا ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے، اس کے بدلے میں ایک فدیہ دے کر کے اس قربانی کو تمہارے لیے ذبح عظیم کے طور پر اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، افسوس کی بات ہے اصل قربانی کیا تھی؟ اصل قربانی باپ بیٹے کی گفتگو تھی۔ دمبا تو فدیہ میں دیا گیا، دمبا فدیہ میں دیا گیا تھا، اصل قربانی باپ بیٹی کی وہ گفتگو تھی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ گفتگو ہم بھول گئے ہیں، صرف دمبا یاد ہے کہ نہیں؟ گفتگو بھول گئے، صرف دمبا یاد۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا مقدسہ، آج بھی خانہ کعبہ میں جو مقام ابراہیم پتھر ہے، اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان۔ حجاجی کرام یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے، اللہ کے کرم سے میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا، قدموں کے نشان موجود ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے صرف ایک ہی بار قدم پڑے تھے پتھر پر، کیا اور بار پڑے تھے؟ تو اور مرتبہ پاؤں کے نشان کیوں نہیں آئے؟ یاد رکھیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کیا تھا، اللہ
پروردگار عالم میری نسل میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرما دے۔ رب کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس ٹائم نبی کی محبت میں وہ پتھر بھی پگھل گیا تھا جس پہ پاؤں کے نشان آ گئے۔ اور میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے لبوں پہ جب ایک مرتبہ نام آ گیا پتھر بھی پگھل گیا، پھر تمہیں دوزخ کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جو رات دن اٹھتے بیٹھتے میرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے نبی کا نام لیتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، پھر بھلا قبر کا خوف اس بندے کو کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا قبر کی وحشت اس بندے کو کیسے ہو سکتی ہے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے؟ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے؟ مجھے مصطفیٰ کے در سے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے؟ مجھے مصطفیٰ کے در سے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا کمی ہے؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا کمی ہے؟ مجھے مصطفیٰ کے در سے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پورب سائڈ ایک پہاڑ تھا جس کا نام جبل ابو قیس ہے، اس پہاڑی کے پتھر سے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ میرے عزیز دوستو غور سے سنیے، کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اور جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، مکمل تیار ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا پروردگار عالم رب کائنات، یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کس کو بلائیں گے، کون آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، آواز کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دن اعلان فرمایا تھا لوگوں کعبہ تیار ہو گیا ہے، آؤ حج کرنے کے لیے آؤ۔ روایتوں میں آیا ہے اس ٹائم سب نے اس آواز کو سنا تھا، جو دنیا میں موجود تھا اس نے بھی سنایا تھا، جو ماں کی شکم پہ تھا انہوں نے بھی سنا تھا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنا تھا، شجر و حجر برگ و سمندر سب نے سنا تھا، اور جس نے اس صدا پر لبیک کہا ہے ایک دن اس بندے کی حاضری ضرور اس جگہ پر ہوگی جس نے اس آواز پر لبیک کہا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کے لیے ذریعہ پیدا ہوگا جس سے اس بندے کی وہاں پر حاضری ہوگی، اس بندے کی وہاں پر حاضری ہوگی جس نے اس ٹائم لبیک کہا۔ تو حضرات گرامی، یہ قربانی اور حج یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہی یادگار ہے۔ بھائی سوال کر رہے تھے
کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ تو حضرات گرامی اس کا جواب بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔